نہیں آ رہا. رانا صاحب یہ بتائیں, یہ اسٹرکچرل چیزیں, ایون این ایف سی جیسا سینسٹیو سیریس معاملہ جس پہ آپ لوگ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانے کی تیاری کر رہے ہیں کنسنسس سے, اس پہ تو آپ کے ورکنگ گروپ مل نہیں رہے. ہم نے کہیں گورنمنٹ کی فائنینشیل ہم نے ریٹرینچمنٹ نہیں دیکھی کہ اپنے خرچے کم کریں, وہ بڑھ رہے ہیں. آپ ڈپارٹمنٹس بڑھا رہے ہیں, آپ نئی گاڑیاں خرید رہے ہیں, فرنیچر خرید رہے ہیں, بالکل ایک سینس آف پینک یا ارجنسی ہے ہی نہیں. تو رانا صاحب کیسے چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب, میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے. میں فنڈامنٹلی آپ سے ایگری نہیں کرتا اور مفتاح صاحب کی بھی بہت ساری باتوں کو میں ریفیوٹ کروں گا. دیکھیں, معیشت پچھلے 2 سالوں میں بہت بہتر ہوئی ہے. آپ نے پبلک ڈیٹ کی بات کی, تو اسی کو اگر آپ دیکھ لیں تو پبلک ڈیٹ جو ہے ایبسولوٹ ٹرمز میں نہیں دیکھا جاتا, اس کو جی ڈی پی کی پرسنٹیج کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے, اور وہ اس وقت 70% کے قریب ہے, اور ایک وقت پہ یہ 84% پہ تھی پچھلے چند 3-4 سالوں میں. اگر ڈالر کی ڈیٹ کی بھی بات کریں جو ایکسٹرنل ڈیٹ کہا جاتا ہے, تو اس کے اندر بھی ایز اے پرسنٹیج بھی وہ کم ہوا ہے, اور ایبسولوٹ ٹرمز میں وہ تقریباً 1-2% کے ڈفرنس سے انکریز ہوا ہے, جو کہ جس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایز اے جی ڈی پی پبلک ڈیٹ اوور آل ریشو اس کا بہتری کی طرف جا رہا ہے. یہ پچھلے 2 سالوں میں ہم نے اچیو کیا ہے. آپ نے کہا کہ ہم نے اخراجات نہیں کم کیے, اس سے بھی میں ایگری نہیں کروں گا. بہت ایسے ادارے جہاں بڑے بڑے لوپ ہولز تھے, اس میں پی ڈبلیو ڈی تھا, اس کے اندر یوٹیلیٹی سٹورز تھا, ان کو ختم کر دیا گیا, 4-5 وزارتوں کو مرج کیا گیا, اور آپ نے دیکھا کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے, جو کہ آگے اب آپ کی ڈسکوز آ رہی ہیں اور پروجیکٹس آ رہے ہیں جن کو ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جائیں گے. یہ آسان نہیں تھا. اگر آپ ریزروز دیکھیں تو آج آپ کے پاس 3 ماہ کا امپورٹ کور ہے. آپ 21.3 بلین ڈالر کے ریزروز آپ کے پاس اسٹیٹ بینک اور کمرشل بینکس کے اکٹھے کر لیں تو اتنے ہیں. آپ کا سود کی شرح 10.5. اب گروتھ, اب اصل چیلنج کیا ہے کہ آپ نے گروتھ کی طرف کیسے جانا ہے. میں اب خرچوں کے حوالے سے میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارا پرائمری سرپلس ہے, تو یہ شو کرتا ہے کہ فسکل ڈسپلن اس وقت امپلیمنٹڈ ہے. جو چیلنجز کا آپ نے ذکر کیا وہ بالکل درست ہیں. آپ کی ٹیکسیشن جو ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے ریجنلی, آپ کے ٹیکس ریٹس بہت ہائی ہیں. انرجی کاسٹ آپ کی بالکل ہائی ہے, گیس کی کاسٹ ہائی ہے, لیکن اس پہ ہم نے ٹیکس ریٹس آپ کے ہائی کیوں ہیں؟ پاور سیکٹر جب یہ 2 سال پہلے رانا صاحب یہ بتائیں کہ ٹیکس ریٹس ہائی کیوں ہیں؟ اس لیے نہیں, میں سوال کر رہا ہوں نا, آپ اس پہ آپ ہی بولیں گے. آپ کے ٹیکس ریٹس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ٹیکس بیس کو وائڈن ہی نہیں کر سکے. اتنے سال ہو گئے ہیں ٹیکس پہ, وہی جن پہ ٹیکس لگ رہا ہے انہی کو آپ نے چھوڑ رہے ہیں. آپ نے وزارتوں کی بات کی, مطلب مجھے آج ریسرچ ہم کر رہے تھے تو پتہ لگا کہ آپ کے ایک وزیر کو ایک ایسا شعبہ دیا گیا ہے جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے. اب آپ نے کسی کو وزارت دے دیا, بھگتانا ہے کسی کو, بھائی خوش کرنا ہے, وہ کوئی اصلی وزارت تو دے دیا. قسم کے تو مذاق چل رہے ہیں. اچھا, اب دیکھیں, میں آپ کو ٹیکس ریٹ, آبویسلی ہماری جو پالیسی آئی ایم ایف پروگرام کے اندر آپ کے پاس ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا جس کی وجہ سے آپ کو ٹیکس ریٹ انکریز کرنا تھا, لیکن ڈیجیٹائزیشن آف ایف بی آر کے اوپر, ٹریک اینڈ ٹریس کے میکینزم کے اوپر بھرپور کام ہوا ہے, اور آپ نے اچھی گروتھ اچیو کی ہے. آپ نے پچھلے سال غالباً 20 سے 25% کی تقریباً گروتھ اچیو کی تھی, ایون دو کہ آپ کی جو یعنی کہ اٹ واز اے کمینڈیبل گروتھ. لیکن بات یہ کہ ٹیکس بیس بھی بڑھایا جا رہا ہے, اور اس کو, اور ہمارا ٹارگٹ اس بجٹ کے اندر ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹرز کو ریلیف دیں گے. جو ان کے اوپر 2%, 1+1% جو ٹیکس لگا ہوا ہے اس کے اندر کمی لائی جائے گی, اور اس کو ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ویو ٹیکن اٹ اپ, تو انشاءاللہ اس بجٹ کے اندر ایکسپورٹرز کو ایز آؤٹ کیا جائے گا. سر ایکسپورٹر تو آپ کا فائنل یوزر ہے نا. دیکھیں, میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں لیکن میری ایک پوری فوڈ چین ہے پیچھے. میں مفتاح صاحب سے ایک چیز خرید رہا ہوں, میں رانا احسان سے دوسری چیز خرید رہا ہوں. ہم تو نارمل, ہمارے پہ بینکنگ انٹرسٹ وغیرہ ہیں, وہ 4.5 تو مجھے ملے گا, میں اس پہ کام کروں گا. ان کے اوپر جب تک ریلیف نہیں آئے گی تو ایکسپورٹر کیا تو پہلے 34% پہ وہ بھی کام کر رہا ہے ہائر ریٹ کے اوپر, کیسے کام چلے گا؟ آپ نے کہا کہ ایف بی آر کی بڑی اچھی گروتھ ہے. میں فگر دیکھ رہا تھا کہ جو ان کے کلیکشنز میں 10.5% گروتھ آئی ہے, جو ٹارگٹ سے آدھی ہے. آپ کی 350+ بلین کا شارٹ فال ہے. میں تو آپ نے اگر پرسنٹیج یا ٹرمز میں بات کرنی اس پہ بھی ہم کر لیتے ہیں. تو جتنے یہ ریوائز ڈاؤنورڈ ٹارگٹس ہیں آپ تو وہ بھی نہیں میٹ کر رہے, اور اس کے حقائق ہیں. میرا تو سوال یہ تھا کہ باقی چھوڑیں, ٹیکس ریونیو بیس جو ہے وہ آپ سے کیوں نہیں بڑھتی؟ کیوں نہیں آپ لاتے ریٹیل کو اندر, کیوں نہیں باقیوں کو لاتے؟ کیونکہ وہ آپ کی ووٹر بیس ہے.
وہ کیوں اتنا کون سا راکٹ سائنس ہے, کیوں نہیں بڑھتی آپ سے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس کو اوور آل کیا جا رہا ہے. جو ٹیکس ریفارمز ایف بی آر میں کیے جا رہے ہیں نا, ان کو جتنے ملٹی لیٹرلز ہیں, آئی ایم ایف ہو گیا, ورلڈ بینک ہو گیا, دے آر آل ایکنالجنگ اٹ. اور یہ ایک جرنی ہے جس کو ہم نے ٹیکس ریٹ, جو ٹیکس ٹو آپ کی جی ڈی پی ہے اس میں تقریباً 1.5% اضافہ ہوا ہے. تو دس از ایک پروگرس ہے, اس کو ہم مزید بہتر کریں گے. ابھی آپ کو دیکھیں چیلنج پاکستان کا ایکسپورٹس ہے. ایکسپورٹس میں جو ابھی آپ کو ڈپ نظر آ رہا ہے اس کی میجر جو وجوہات ہیں, 2-3 وجوہات ہیں. ایک آپ کا افغانستان بارڈر کا کلوزر ہے, وہاں سے ہمیں ہٹ. I first want to talk about tax. I first want to talk about the tax rates. دیکھیں ہمارا سب سے بڑا چیلنج ٹیکس ریٹس ہے. سارے بزنس مین رو رہے ہیں کہ ٹیکس ریٹس آپ کم کیوں نہیں کر پا رہے. اور آپ نے پبلک ڈیٹ کی بات کی, میں سرکاری فگرز دیکھ رہا ہوں. ایز آف جون 2025 ٹوٹل پبلک ڈیٹ, جواب دے دیتا ہوں, ایز آف جون 2025 total public debt increased by 13% year on year to rupees 80 trillion. اور اس کے اندر پھر ڈیوائڈ آگے ڈومیسٹک ڈیٹ ہے 54.4 ٹریلین, ایکسٹرنل ڈیٹ 26.1 ٹریلین. تو آپ کا ٹوٹل ڈیٹ انکریز ہوا ہے نا, کم تو نہیں ہوا. اگر آپ ایئر ٹو ایئر بھی جائیں گے تو اس کا مطلب ہے نا آپ ایز اے ایبسولوٹ نمبرز میں آپ بات کر رہے ہیں نا, ایبسولوٹ نمبرز میں تو بڑھ رہا ہے, لیکن آپ کی جی ڈی پی بھی بڑھ رہی ہے. تو جب آپ اس کو پرسنٹیج میں لیتے ہیں تو انکریز نہیں ہوا, اٹ از گیٹنگ بیٹر. اور جہاں تک ٹیکس ریٹ کی بات ہے, میں آپ کو اس کا اسپیسیفک جواب دیتا ہوں کہ آبویسلی ابھی تو بجٹ آ چکا ہے, اب یہ آدھا سال گزر چکا ہے. نیکسٹ بجٹ کے اندر ہم لوگ, میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ہم لوگ ایز آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا پرائم منسٹر نے بھی ذکر کیا جب وہ ایکسپورٹر سے مخاطب ہو رہے تھے کہ چاہے وہ سیلریڈ کلاس ہو, چاہے وہ ایکسپورٹرز ہوں, ہم نے اس ٹیکس ریٹ کے اوپر اٹ از ناٹ سسٹینیبل. یہ اس کے اوپر ہم بھول جائیں کہ ایکسپورٹ ہوگی, اس پہ بھول جائیں. تو پلان کیا, واٹس دا پلان, کیسے کریں گے, اس کی ایک کاسٹ ہے نا, وہ گیپس کہاں سے پورے کریں گے؟ بجلی بڑھا کے, دوسری چیزیں بڑھا کے, وہ پیسہ کہاں سے؟ دیکھیں ایک تو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس حد تک تو میں بالکل, دیکھیں گیپ کو آپ کو ٹیکس بیس ہی بڑھانی ہے نا, اور آپ کو جو ہے جو ایویژن ہو رہی ہے اس کو روکنا ہے. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے ہم کریں گے. کام ہو رہا ہے, ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں میں ذرا مفتاح کو بھی لے لوں درمیان میں. نہیں ایسا نہیں ہے.